اچھا، میری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے. دیکھیں فدیہ اس صورت پہ دیا جاتا ہے کہ جب آدمی بہت ضعیف ہو جائے اور بیمار ہو، اس کو اب صحت ملنے کا امکان نہیں ہے، تو اب اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ فدیہ دے، کیونکہ اس کو صحت ملنے کا یعنی دائمی مرض ہے یا مرض الموت کے اندر ہے کہ اب وہ یعنی عمر بہت زیادہ ہو چکی ہے اس کی، تو اب اس کو فدیہ دینا ہوگا. اگر کوئی شخص جوان ہے اور بیمار ہو گیا ہے، اس کو ایسی بیماری ہوگی کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا، اس کو اتنی تکلیف ہے کہ وہ جیسے آپ کی وائف کی پوزیشن ہے، تو اب اس صورت کے اندر ان کو جو ہے وہ ابھی فدیہ دیتی رہیں. لیکن اگر ان کو صحت مل جاتی ہے، وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں، تو ان کو جو ہے پھر جو ہے وہ روزے قضا رکھنے ہوں گے، ان کو قضا رکھنی ہوگی. اور اس دوران اگر اللہ نہ کرے کہ آدمی کو صحت نہ ہی ملے، تو پھر جو فدیہ دے رہے ہیں وہ فدیہ روزے کے بدلے میں ہو جائیں گے. اور روزے کا جو ہر ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یعنی ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلانا ہے، یا صدقہ فطر کے مطابق جو ہے وہ پیسے دے دینا ہے اس کو. اچھا، میرے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے، 2 سوال پوچھے ہیں. ایک تو انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جی ان کی وائف جو ہے وہ پیگننٹ ہیں اور جو ہے وہ روزہ، ظاہر سی بات ہے کہ وہ 2 مہینے کی جب ہیں تو وہ روزہ نہیں رکھیں گی، اور ان کے لیے یہی مناسب ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں. ہاں اگرچہ وہ بہت صحت مند ہے، روزہ رکھ سکتی ہیں، بچے کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی یا ان کو، تو پھر تو رکھ لیں. لیکن روزہ بہت طویل ہے، یہ یعنی ڈاکٹر زیادہ تر یہی کہتے ہیں کہ بچے کو یا ماں کو جو ہے وہ خطرہ ہوتا ہے، تو لہذا شریعت نے ان کو اجازت دی ہے وہ روزہ نہ رکھیں. بعد میں جب ڈیلیوری ہو جائے، بچے کو دودھ پلا کر فارغ ہو جائیں، اس کے بعد جو ہے وہ روزے کی جو ہے وہ قضا کر لیں، اور ان کو فدیہ نہیں دینا بلکہ ان کو قضا رکھنی ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وہ مسجد میں جب گئے تو نماز ہو چکی تھی، عشاء کی نماز ہو چکی تھی، انہوں نے سنتیں پڑھی، اور سنتیں پڑھنے کے بعد جو ہے امام صاحب نے تراویح شروع کر دی، اور انہوں نے جو ہے وہ تراویح شروع کر دی. اب میں اس سوال کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ بیان کر دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ دیکھیں تراویح جو ہے وہ عشاء کی نماز کے بعد ہے، عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد تراویح کا حکم ہوتا ہے. اب اگر کوئی شخص جس نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو وہ تراویح نہیں پڑھے گا جب تک کہ عشاء کی نماز نہ پڑھ لے. پہلے عشاء کی نماز پڑھیں گے، اس کے بعد تراویح پڑھیں گے. اگرچہ امام صاحب نے تراویحیں شروع کر دی ہیں، آپ پھر تراویح بعد میں قضا کر لیں اس کی، لیکن پہلے آپ کو عشاء کی نماز پڑھنی ہوگی. اسی طریقے سے اگر عشاء نہیں پڑھی اور وطر پڑھ لیے تو وطر بھی نہیں ہوں گے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کہ وطر جو ہے وہ عشاء کے تابع ہیں، جب تک عشاء نہیں پڑھیں گے وطر بھی نہیں ہوں گے. تو لہذا عشاء پڑھیں، اس کے بعد تراویح پڑھیں، اس کے بعد وطر پڑھ لیں. اور اگر عشاء کی نماز پڑھ لی ہے، تراویح نہیں پڑھی، وطر پہلے پڑھ لیے ہیں، تو پھر خیر ہے، وطر جو ہے وہ تراویح سے پہلے پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ ان کو بھی تراویح کے بعد پڑھا جائے. تو امید کرتے ہیں جی آپ کے ان سوالوں کے جواب ہو گئے ہوں گے. ناظرین، ہمارا یہ جو پروگرام ہے رمضان ہمارے ساتھ، اس کے اندر ہم آپ کی جو مسائل ہیں، شرعی مسائل کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کرتے ہیں. ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت حنفی مسلک کے تحت جو ہے اپنے سوالوں کے جواب دیں، اور ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ایسے ایشوز کے اوپر ڈسکس نہ کریں جس سے جو ہے مسلکی اختلاف یا امت کے اندر فتنہ یا فساد پھیلنے کا اندیشہ ہو. ہماری کوشش یہ ہے کہ امت کے اندر اتحاد اور اتفاق پھیلے. الحمدللہ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کا باسعادت مہینہ ہمیں عطا فرمایا. میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا کہ آج ہم رمضان کی خوشیاں منا رہے ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ افطاریاں بن رہی ہیں اور سحریوں کا انتظام ہو رہا ہے. ہمیں ہمارے جو بھائی مسلمان بھائی پاکستان کے اندر جہاں پر یا دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان تکلیف کے اندر ہیں، اسپیشلی میں پاکستان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اس پاکستان میں پاکستان کی ہسٹری کا سب سے بڑا جو ہے وہ سیلاب وہاں پر آیا. پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر، مختلف علاقوں کے اندر لوگ جو ہے وہ بے گھر ہو چکے ہیں، کئی لوگ جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں، لوگوں کے پاس رہنے کو نہیں، پہننے کو نہیں ہے، ان کے مویشی جو ہیں وہ مر چکے ہیں. ہم یہاں رہتے ہوئے، یورپ میں رہتے ہوئے، ہمیں کوشش، ہم 2 چیزیں کر سکتے ہیں. ایک تو رمضان المبارک کی برکت سے اللہ رب العزت سے دعا کریں. جو شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزے دار ہوتا ہے اور وہ افطار کے وقت اللہ رب العزت سے جب وہ مانگتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی جو ہے وہ دعا کو جو ہے وہ رد نہیں فرماتے، دعا کو قبول فرماتے ہیں. ایک اور کال لیتے ہیں جی. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں اصل میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی میری وائف پریگننٹ تھی، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بچی دی، تو بچی کے پیدا ہونے کے سلسلے میں میری وائف کا بلڈ جو ہے وہ کافی لاس ہوا. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ڈاکٹر لوگ یہ بولتے ہیں کہ میکسیمم اور منیمم میری وائف کو ریکور ہونے میں
about 8 to 9 months لگیں گے. ٹھیک ہے. تو ان کا بلڈ لیول اتنا کم ہے کہ ان کو 3 ٹائم ڈیلی وہ ٹیبلٹس کھانی ہے لازمی. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آیا میری وائف روزہ رکھ سکتی ہے, اور اگر نہیں رکھ سکتی تو کیا میں ان کے لیے آپ کی بچی کی کیا ایج ہے؟ جو بچی آپ کی پیدا ہوئی ہے اس کی کتنی ایج ہے؟ سوری, جو بچی آپ کی پیدا ہوئی ہے اس کی عمر کتنی ہے؟ اس کی عمر 8 ماہ ہے. اچھا 8 ماہ. ٹھیک ہے, آپ پروگرام دیکھیں انشاءاللہ میں جواب دیتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت رمضان مبارک ہو. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ 1000 پاؤنڈ کا جو سونا ہے اس کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو جی. اور کوئی سوال ہے آپ کا؟ اور 30 تولے کا سونا اس کے اوپر بھی کتنی زکوٰۃ ہے؟ 30 تولے کے اوپر. ٹھیک ہے جی. ہاں جی, بس یہی سوال تھا. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. ایک اور کال لیتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب بول رہے ہیں؟ میرا ایک مسئلہ ہے, میں نے پوچھنا تھا کہ میری وائف بچے کو دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے میرے بھائی آپ کا؟ نہیں بس یہی. آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ میں اسکاٹ لینڈ سے. اسکاٹ لینڈ سے, ماشاءاللہ. بہت شکریہ جی آپ کی کال کرنے کا. اچھا, میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ ان کے یہاں ڈیلیوری ہوئی ہے ماشاءاللہ, ان کی بیٹی 8 مہینے کی ہے اور ان کی جو وائف ہے وہ کمزور ہیں, ان کا کہہ رہے ہیں جیسے بلڈ بہت ضائع ہو چکا ہے. تو اس میں عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے اجازت دی ہے کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو, پہلی بات تو یہ کہ بچی بہت چھوٹی ہے, اگر وہ اس کو اپنا دودھ پلا رہی ہیں تو ویسے ہی شرعی طور پہ ان کو روزہ نہیں رکھنا. جب وہ دودھ سے فارغ ہو جائیں اور جو ہے وہ, کیونکہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ان کو کمزوری ہو سکتی ہے اور جو ہے وہ بچے کو بھی کمزوری ہوگی, تو لہذا جو ہے وہ بہتر یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ روزہ نہ رکھیں, بچے کو دودھ پلائیں. جیسے آپ نے کہا تو وہ روزہ نہ رکھیں, بعد میں جو ہے جب ان کو صحت مل جائے تو اللہ رب العزت ان کو صحت کاملہ دے, اس کے بعد جو ہے وہ روزہ رکھیں, اس کی قضا کریں. اسی طریقے سے میری ایک بہن نے سوال پوچھا ہے کہ 1000 پاؤنڈ کے اوپر زکوٰۃ کتنی ہے. دیکھیں زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے. جیسے 40 پاؤنڈ میں 1 پاؤنڈ ہے, تو اب 1000 پاؤنڈ کو اگر آپ تقسیم کریں 2.5% نکالیں تو آلموسٹ جو ہے یہ 25 پاؤنڈ کے قریب جو ہے وہ زکوٰۃ کے پیسے بنتے ہیں. تو جو ہے اس حساب سے جو ہے آپ کیلکولیشن کر لیں. اسی طرح سے آپ نے پوچھا کہ جی 30 تولے کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ کیا ہوگی. دیکھیں 84.5 یعنی 84.5 گرام کے اوپر جو ہے وہ 7.5 تولے کا جو مقدار سونے کی بنتی ہے, 84.40 بنتی ہے. میں نے احتیاطاً جو ہے وہ 5 لگا لی. اگر 1 تولہ جو ہے وہ تقریباً 11 گرام سے کچھ زیادہ کا ہوتا ہے, تو اگر ہم 30 تولے کو جو ہے اس طرح سے ملٹیپلائی کر لیں, اور بہتر یہ ہے کہ جو آپ کا جو جویلر ہے اس کے پاس لے جائیں اور اس کو بولیں کہ اس کی صحیح وزن کرے, اور جو مارکیٹ ریٹ ہے آج کا جو کرنٹ ریٹ ہے اس ریٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کی جو ہے وہ زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. تو امید کرتے ہیں جی آپ کے سوالوں کے جو ہے وہ جواب ہو گئے ہوں گے. اسی طریقے سے میرے ایک بھائی نے اسکاٹ لینڈ سے سوال پوچھا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہیں وہ بچے کو دودھ پلا رہی ہیں. دیکھیں قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے بچے کو دودھ پلانے کی جو عمر متعین کی ہے وہ 2 سال. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین, کہ والدین جو ہے, والدہ جو ہے وہ اپنے بچے کو 2 سال کامل جو ہے وہ دودھ پلائے. یہ زیادہ سے زیادہ مدت ہے. کم سے کم کچھ عورتیں جو ہے وہ بالکل نہیں پلاتی اور کچھ جو ہے 2-3 مہینے پلاتی ہیں. تو لہذا اب یہ عورت کی صحت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنی صحت مند ہے. اگر ان کی صحت بہت اچھی ہے اور وہ روزہ رکھ کے بھی دودھ پلا سکتی ہیں بچے کو, تو ان کو روزہ رکھنا چاہیے, روزے کی برکات فضائل ان کو ملیں گے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ روزہ رکھنے سے ان کی صحت کو اور بچے کی صحت کو نقصان پہنچتا ہے دودھ پلانے میں, تو پھر شریعت ان کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں اور روزے کے بعد جو ہے وہ اس روزے کی جو ہے وہ قضا کر لیں. ناظرین, الحمدللہ آپ حضرات کے جو سوالات تھے ان کے جوابات دیے, اور ہم کوشش یہی کریں گے کہ ہم زیادہ تر فوکس جو ہے وہ آپ کے شرعی مسائل کے اوپر کریں, جو آپ کے جو دینی مسائل ہیں ان کا حل قرآن اور حدیث کی روشنی میں پیش کریں. کوشش یہ کی جاتی ہے کہ مختصراً جواب دیے جائیں, زیادہ سے زیادہ طویل گفتگو نہ کی جائے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کال لیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ہو, جو اس پروگرام کا جو ہے وہ مقصد ہے. اور میں نے جیسے آپ حضرات کے سامنے بات پیش کی تھی کہ ہمیں اپنے ان مسلمان بھائیوں کو جو آج ہمارے ساتھ اس رمضان میں شامل نہیں ہیں انہیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا ہے, اور جو لوگ جنہوں نے جو بیمار ہیں
اور جو انتقال کر چکے ہیں اور جن کے جیسے پاکستان کے اندر یا مختلف ممالک کے اندر لوگ پریشان ہیں، اسپیشلی رمضان کے اب مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور رمضان کی برکت سے ہم دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر جو پریشانی آئی ہے اس پریشانی کو اللہ اپنے فضل و کرم سے جو ہے وہ دور فرمائے۔ تو ہماری یہ اس پروگرام کی ترتیب ہوتی ہے کہ ہم پروگرام کے آخر کے اندر جو ہے وہ دعا کرتے ہیں، اور اس دعا کے اندر میں چاہوں گا کہ آپ سب ہمارے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتغزیلنا بہا من جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا من اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ تو ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمام خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ تو رحم کا، کرم کا، فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہماری طرف متوجہ ہو چکا، یا اللہ تو ہمیں اس مہینے سے یا اللہ کامل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو ہمارے عزیز و قارب یا اللہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے، یا اللہ ان کا انتقال ہو چکا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، یا اللہ تو ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، یا اللہ ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مراتب عطا فرما، اور یا اللہ ہم میں سے جس کے والدین زندہ ہیں یا اللہ ہمیں ان سب کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جو لوگ بھائی جنہوں نے دعاؤں کے لیے ہم سے کہا ہے، گزارش کی ہے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمر عطا فرما، یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو قرض خواہ ہیں یا اللہ ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، یا اللہ جو لوگ رشتوں کے منتظر ہیں یا اللہ ان کو خیر والے عافیت والے رشتے عطا فرما، یا اللہ جو لوگ اولاد کے متمنی ہیں یا اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ اس رمضان المبارک کی برکتوں سے یا اللہ آپ نے فرمایا کہ اس افطاری کے وقت یا اللہ اٹھائے ہوئے ہاتھ میں خالی نہیں لوٹاتا، یا اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی یا اللہ مسلمان بھائی پوری دنیا کے اندر اور خصوصاً پاکستان کے اندر جو سیلاب کے اندر طوفان کے اندر یا اللہ جو پریشان حال ہیں یا اللہ تو ان کی مدد و نصرت فرما، یا اللہ یہ آزمائش آپ ہی کی طرف سے آئی ہے، یا اللہ آپ ہی اپنے غیب کے خزانوں سے یا اللہ اس آزمائش کو ختم فرما دیجئے، اور یا اللہ ایسی انعامات اور ایسی نعمتیں ان پر نازل فرما دیجئے کہ یا اللہ وہ بھی اس رمضان المبارک کی ساری برکتیں اور سعادتیں حاصل کر سکیں، یا اللہ ہمیں بھی آپ توفیق عطا فرما دیجئے کہ ہم بھی جو ہے یا اللہ اپنے یعنی جان سے، مال سے، دعاؤں سے، ہر طور سے یا اللہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اور یا اللہ یہ بڑا نازک وقت ہے پورے مسلمانوں کے اوپر، خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر، یا اللہ تو ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ رمضان المبارک کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہم مانگتے ہیں ہمیں عطا فرما، اور یا اللہ جن شرور سے انہوں نے پناہ چاہیے ہم پناہ چاہتے ہیں ہمیں پناہ عطا فرما، اور یا اللہ ہماری حاجات کا ہم سے زیادہ آپ کو علم ہے، یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اور یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جتنے ناظرین گھروں کے اندر بیٹھے ہیں یا اللہ جن لوگوں نے تیرے دربار میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں یا اللہ ان میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یا اللہ ضعیف لوگ بھی ہیں، یا اللہ آپ نے فرمایا کہ آپ کو ضعفاء سے یا اللہ خاص قسم کا تعلق ہے، آپ کو حیا آتی ہے، یا اللہ آپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کی برکت سے یا اللہ تمام کے تمام مسائل کو اور پریشانیوں کو یا اللہ حل فرما دیجئے، اور یا اللہ ہم میں سے جو لوگ یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ مشکلات کے اندر ہیں، پریشانیوں میں ہیں، یا اللہ ہماری پریشانیوں کو اور یا اللہ ہماری مشکلات کو ختم فرما دیجئے، یا اللہ ہر قسم کے شرور سے، فتنوں سے، گناہوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے یا اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اور یا اللہ اس رمضان مبارک کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ روزے کے جو شرائط ہیں، جو لوازمات ہیں یا اللہ ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ رمضان میں روزے کی حالت میں جو ہم سے گناہ ہو گئے یا اللہ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ضعیف ہیں، خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری ان خطاؤں کو جو ہے معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے فرمایا فتحت ابواب السماء فتحت ابواب الرحمہ کہ اللہ رب العزت آپ فرماتے ہیں کہ آسمان کے اندر آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رحمت خاصہ کے اللہ طلبگار ہیں، یا اللہ تو ہماری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین انشاءاللہ کل ہمارا پروگرام آپ دیکھیے گا 7:30 سے افطار تک، اور اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔